أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم صدق الله مولانا العظيم۔ ناظرین گرامی، سورہ نساء کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی ہم کسی قوم کی جانب کوئی رسول بھیجتے ہیں وہ اس کی زبان میں بھیجتے ہیں تاکہ ہماری جانب سے اتاری گئی وحی کو وہ بہت اچھی طرح تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھا دے۔ ناظرین گرامی، ہمارے پروگرام 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ آج ہمارا موضوع ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 صورتیں ایسے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں جن کو آپ عربی کے الفابیٹس یا حروف تہجی ہیں، جو مثال کے طور پر سورہ بقرہ الف لام میم، ایک صورت شروع ہوتی ہے الف لام را، کچھ صورتیں شروع ہوتی ہیں حامیم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، توسین میم، حامیم عین سین قاف، طٰہٰ یاسین۔ یہ مختلف 14 حروف ہیں، 14 الفابیٹس ہیں جن سے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ان سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے بچے پوچھتے ہیں اور ناظرین آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا، جب بھی آپ حروف مقطعات کے بارے میں سوچتے ہیں تو الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوا ہے، کوئی تفسیر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا معنی ہے تو مفسرین لکھ دیتے ہیں کہ اللہ ان کے معنی کو بہتر جانتا ہے۔ مجھ سے ایک طالب علم پوچھنے لگا کہ استاد محترم، اگر اللہ ہی ان کے معنی کو جانتا ہے تو پھر یہ قرآن میں کیوں اتارا ہمارے لیے؟ اس کا مقصد کیا ہے پھر قرآن میں اتارنے کا؟ دراصل یہ سوال اس لیے ہے اس بچے کی جانب سے کہ وہ عربی ڈکشن کو اور عربی انداز کو نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم عربی زبان میں اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب عرب تھے، تو عربوں کی زبان میں قرآن اترا۔ ہاں، یہ آخری کلام بھی ہے اور انجام کار جو آخری پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی کسی زبان میں اترنا تھا۔ ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں جائزہ لیں گے کہ آخر عربی زبان ہی کا قرآن کریم کے لیے کیوں انتخاب کیا گیا، کہ عربی زبان ہی قرآن کریم کا مرکب اور قرآن کا وہیکل کیوں بنی، اس کی باقی دنیا کی زبانوں میں عربی کی کیا پوزیشن ہے کہ عربی کا انتخاب کیا گیا۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کی 14 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ مقطع کا معنی ہے کاٹا ہوا، الگ کیا ہوا، جدا کیا ہوا، باقیوں سے الگ کیا ہوا۔ اور انگریزی میں حروف مقطعات کا ترجمہ کر سکتا ہوں جو مجھے نہایت مناسب ترجمہ معلوم ہوتا ہے، دا بروکن ورڈز، الگ الگ الفاظ، دا بروکن ورڈز۔ اور قرآن کے دشمنوں کی آپ دسیسہ کاریاں اور آپ ان کا ذہن یہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ عربوں کا ڈکشن تھا، عربوں کا انداز تھا۔ آئندہ ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ عرب حروف مقطعات کو کہاں کہاں استعمال کرتے تھے۔ مستشرقین نے، قرآن کے دشمنوں نے جب بھی حروف مقطعات کا تذکرہ کیا تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیز آر مسٹیریس لیٹرز، یعنی حروف مقطعات کو قرآن کے مسٹیریس لیٹرز کہنا یا دیو مالائی یا ایسے الفاظ جو جادو پر مبنی ہوں یا لوگوں کو دھوکہ کر دینے کے لیے استعمال کیے گئے ہوں، ان کو مسٹیریس کہنے سے آپ ان کے خب سے باطن کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، مستشرقین نے کس قسم کے اعتراضات کیے؟ 3 بڑے مستشرق ہیں جنہوں نے خاص طور پر، اور سب سے زیادہ تو ہرش فیلڈ ہے، یہ آج سے کوئی 200 سال پہلے تقریباً
یہ معاملہ شروع ہوا کہ مستشرقین نے خاص طور پر اس کو موضوع بنایا. نیکسٹ لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے کہ عربوں نے حروف مقطعات پہ، یہ عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، قرآن کے دشمن، آپ کو نبی نہ ماننے والے، انہوں نے بھی کبھی حروف مقطعات کے اوپر کوئی عربوں نے اعتراض نہیں کیا تھا. حالانکہ مسلمانوں کے دشمن، قرآن کے دشمن ہمیشہ قرآن کے بارے میں اعتراضات کی تلاش میں رہتے تھے. عربوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں، زمانہ ما بعد میں کبھی حروف مقطعات پر اعتراض نہیں کیے گئے. یہ ہرشفیلڈ ہے، ایک جرمن مستشرق، وہ سب سے، اور ہمیشہ اسی کو کوٹ کیا جاتا ہے جب اس کی ریسرچ کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو وہ دور کی کوڑی لایا کہ یہ دراصل الف لام میم جو کہا گیا، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خفیہ اتالیق تھے. خاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پڑھ کے قرآنی آیات کو ترتیب دیا کرتے تھے، پھر عربی کلچر کے آہنگ میں وہ آیات کو پیش کر دیا کرتے تھے. تو یہ دراصل اتالیق کے کوڈز ہیں. یعنی مثال کے طور پر اس کا کہنا یہ ہے کہ سین جہاں آیا ہے اس سے مراد کوئی ایک فرد ہوگا، جہاں الف آیا ہے اس سے مراد آپ کا کوئی اتالیق ہوگا. دوسرا نظریہ اس نے یہ پیش کیا کہ یہ سین جو ہے یہ سعد بن ابی وقاص کی نشاندہی کرتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صورتیں ایسی تھیں جو مختلف لوگوں کے پاس آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. آپ نے اپنی یادداشت کے لیے ان کے یہ ایبریویشنز کہہ لیں یا ان کی علامتیں یا سمبلز کہہ لیں، آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. تو سین سے مراد سعد بن ابی وقاص، ہا سے مراد ابو ہریرہ، میم سے مراد مغیرہ، اور نون سے مراد عثمان. ناظرین، میں آج کی بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ حدیث کے پورے ورثے میں، ہمارے پورے ورثے میں کہیں بھی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات میں سے کسی ایک کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہو. ہاں، نیکسٹ لیکچر میں، شارٹ لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے کہ ان کو قرآن کریم میں کیوں استعمال کیا گیا. شکریہ جی.